सफेद दागों वाला कुत्ता मेरे आले बैत का खून पी रहा है, वो ये शिमर, ये कुत्ता, ये आपके सामने मुसलमान है और जलील हो रहे हैं। जलील नहीं, रब ताला मुसलमानों की कुर्बानी चाहते हैं। और मुर्रिखीन लिखते हैं कि वही कूफी जो 80,000 कूफी बैत कर रहे थे मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला के हाथ पे, शाम का वक्त था या असर का वक्त था, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सिर्फ 3 कूफी रह गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह, बड़ा दर्दनाक मंजर है। अगर आप कूफियों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को सजदी की हालत में शहीद किया। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने आखिरी वक्त पे थे, सहाबा से कुछ मशवरा किया। हजरत मुगीरा बिन शोबा बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बड़े सहाबा किराम में से हैं, उन्होंने ये मशवरा दे दिया कि ठीक है जी, आप ये जो यजीद है होशियार है, आपके काम कई सारे ये कर रहा है आपकी जगह पे, तो आप ऐसे करें, ये उमूर आप उसके हवाले करें, ये निपटाता रहेगा, चलता रहेगा, निज़ाम चलाना मकसूद है। सहाबा किराम के बारे में तो ये गैब की खबरें अल्लाह जानता है। बाज़ लोग फिर तैश में आके, गुस्से में आके कहते हैं कि उन्होंने मशवरा क्यों दिया था जी, फिर अपना ईमान खो बैठते हैं। ये गैब की चीज़ें अल्लाह जानते हैं और अल्लाह ने ये करवाना था। मैंने बताया था आपको पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये खबर दी थी कि ऐसे होगा बचपन में, तो उन्होंने ये मशवरा दिया। तो हुआ ऐसे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से चले गए, तो यजीद ने सारा निज़ाम संभाल लिया और संभाला भी ऐसे कि बड़े बड़े कुब्बार साहबा की फिर मर्जी भी नहीं थी कि ये निज़ाम हुकूमत यजीद संभाले, और उसे भी इस चीज़ का पता था। मैं बात को समेट रहा हूँ, आप गौर से सुनना। उसे भी इस चीज़ का पता था, इसलिए उसने मरवान जो मदीने का गवर्नर था और रिश्ते में इसका मामू था, उसे भेजा कि जाओ हुसैन से और दीगर सहाबा किराम से बैत ले लो मेरी, आपके हाथ पे बैत करेंगे तो मेरे हाथ पे हो जाएगी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बड़े साहिब फरासत थे, उन्होंने कहा कि बैत ऐसे नहीं होगी, हम नहीं करेंगे बैत, नहीं की। और सहाबा किराम ने भी बैत कुछ ने नहीं की उनके साथ जो थे। जब बैत नहीं हुई तो वक्त चलता रहा, कुछ टाइम आप वहाँ रहे मदीने, फिर आपने देखा कि इस तरह मुझे यहाँ से गुजारा नहीं करने दिया जाएगा। आप अपनी वालदा माजिदा हज़रत फातिमा तो ज़हरा, जो जन्नतियों की जो औरतें हैं जन्नत की, उनकी सरदार होंगी, तो उनकी कब्र पे गए, उनके मज़ार मुबारक पे गए। फिर हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े भाई थे उनके मज़ार मुबारक पे गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पे गए और इजाज़त चाही, दुआ की, क्या नाना मैं जा रहा हूँ, तेरे मदीने का शहर मेरे ऊपर तंग किया जा रहा है, मज़ीद मैं फितना फसाद चाहता नहीं हूँ। निकले मक्का की तरफ चले गए। किस्सा मुख्तसर, कूफियों को ये खबर मिल गई। अगर ये सारे वाक़े में जहाँ बाद हस्तियों को निशाना बनाया जाता है, मैं कहता हूँ ये गलत बात है। अगर आप कूफियों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सजदी की हालत में शहीद किया, जिन्होंने सहाबा किराम ने मशवरा दिया, रोका हज़रत हुसैन को, आप ना जाना, ये कूफी ख़त लिख रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 12 या 18 हज़ार के करीब ख़त आ चुके हैं, ये मजलूमियत का रोना रो रहे हैं, ये आपको बुला रहे हैं, आपके हाथ के ऊपर बैत करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने, ये वही कूफी हैं कि आपके वालिद गिरामी हज़रत अली शेर खुदा को शहीद किया था सजदे की हालत में, ये गद्दार हैं, ना जाएँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपनी जानिब पे हक पे थे, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नाना से सुन रखा है कि जालिमाना हुकूमत हो, जुल्म का निज़ाम चल रहा हो, और कूफी भी ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम आपके हाथ पे बात करना चाहते हैं। तो फिर हुसैन बैठा रह जाइए, हुसैन से नहीं हो सकता, हुसैन जाएगा। हुसैन ने तो जाना था, वो शेर खुदा का बेटा था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं रोके, चले गए। फिर रास्ते में सहाबा किराम कुछ ने मशवरा दिया, आप ऐसे करें, आप ना जाएं, आप ना जाएं। अच्छा ऐसे करें, नहीं रुकते, आप अपना एक सफ़ीर भेजें जो वहाँ की खबर लेके आए और आपको बताए कि हालात कैसे हैं, फिर आप चले जाएं। कहा कि ये मशवरा तो अच्छा है। फिर आपने अपने चचा ज़ाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। जब उन्हें भेजा तो कूफी भी बड़े गद्दार थे, उन्हें भेजा तो लिखा है
کہ 80,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، حضرت حسین کی طرف قاصد بھیجا کہ حالات سازگار ہیں، لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خبر مل گئی یزید کو، اس نے نعمان بن بشیر جو گورنر تھے کوفہ کے، ان کے بارے میں سے پتہ تھا، اس نے ان کو تبدیل کر دیا، ان کی جگہ پہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا۔ وہ لعین بڑا شاطر انسان تھا، بڑا چلاک انسان تھا، مورخین نے اسے زیرک لکھا، بدماش انسان لکھا ہے۔ زیرک کیا ہوتا ہے؟ بدماش انسان لکھا ہے، بدماش تھا، اسے گورنر لگا دیا۔ اب اسے لگایا تو وہ چھپ چھپا کے پہنچ گیا دارالخلافہ میں، وہاں پہ جب وہ پہنچا تو اس نے کوفیوں کو دھمکایا، ڈرایا کہ میں حسین نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، اب تمہاری خیر نہیں ہے، یزید کی فوجیں بھی آ رہی ہیں، میں بھی آ چکا ہوں۔ تو کوفیوں کی دیدہ دلیری اتنی تھی، وہ پھر گیا فوراً سے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہی کوفی جو 80,000 کوفی بیعت کر رہے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، شام کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صرف 3 کوفی رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ، بڑا دردناک منظر ہے، بڑا دردناک منظر ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا شہزادہ جو پیچھے ہے اس کا کیا بنے گا؟ میں نے تو قاصد بھی روانہ کر دیا اور اس قاصد کو بھی راستے میں پھر شہید کر دیا گیا، پہنچنے نہیں دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کا کیا بنے گا؟ میری تو خیر ہے۔ پھر کرتے کراتے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، لمبی کہانی ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ گرفتار کر لیا گیا، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر فوجیں بھیجی گئیں۔ یہ شمر لعین تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور حر تھا یہ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس نے بھیجی۔ ایک طرف 72 آدمی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ سامان ہے، کچھ گھوڑے ہیں، بے سر و سامان ہیں۔ اب لوگ سمجھے کہ یہ جنگ کے لیے آ رہے تھے، کچھ گھوڑے تھے، میں کہتا ہوں جنگ کے لیے نہیں تھے، سر و سامان تو عرب کا ایک طریقہ تھا، جب نکلتے تھے تو اپنی زیریں تلواریں اپنا سامان گھوڑوں کے اوپر لاد کے نکلا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی تخت کے لیے بھی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تخت کے لیے لڑ رہے تھے، نہیں، وہ ظلم کو مٹانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور آج ہم تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اپنے انتخاب کو دیکھیں، حسین کا انتخاب کیا تھا اور آج ہمارا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو دیکھیں۔ ہم نے صرف اس واقعے کو نہیں پڑھنا، اس واقعے سے یہ سبق لکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف 72 آدمی ہیں اور دوسری طرف 5,000 کا ظالموں کا لشکر ہے، 5,000 کا اسلحے سے لیس ہے، زریں پہن رکھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مختصر، جب 2 محرم کو میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، قصہ چلتا رہتا ہے، مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مجھے ترقی چاہیے یزید سے، میں مذاکرات کے لیے تمہیں نہیں بھیج رہا ہوں، فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو۔ شمر کو بھیجا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مطالبے رکھے، مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے، نہیں مانا گیا، مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دیا جائے، میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں نہیں لڑنا چاہتا آپ لوگوں کے ساتھ، میں اسلامی سرحدوں پہ جانا چاہتا ہوں، وہاں شہید ہونا چاہتا ہوں، نہیں مانا گیا۔ کہا گیا کہ اچھا آپ میرے پہ اور یزید پہ بات کو چھوڑ دیں، مجھے یزید کے پاس بھیج دیں، میں خود اس سے بات طے کر لوں گا۔ اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یزید سے زیادہ کوفے والے لانتی تھے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یزید کے پاس حضرت حسین چلے جاتے ہیں تو مسئلہ کیا پتہ مٹ جائے گا۔ مسئلہ مٹانا نہیں ہے، ہمیں تاج و تخت چاہیے، ہمیں دنیا کے اسباب مال و متاع چاہیے، نہیں جانے دینا۔ اچھا آپ کی یہ شرط ہمیں منظور ہے، آپ چلے جاؤ یزید کے پاس، لیکن یہ جو 12,000 ہمارے خط، ہمارے کالے کرتوت آپ نے اٹھا رکھے، یہ ہمیں دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے تو میں بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے دیکھا یہ جو آپ سنتے ہیں نا، خیمے بھی جلا دیے گئے، ان بدبختوں نے اس وجہ سے بعد میں
عورتوں کو اسیر بنا کے اس وجہ سے حال رسول کو اسیر بنا کے اس وجہ سے خیمے جلائے تھے. یہ جو ساز و سامان ہے, یہ جو ہمارے کالے کرتوت ہے خطوں میں, ایک ایک کا نام لکھا ہوا خط میں, یہ یزید تک نہ پہنچے, یہ جلا دیا جائے یہ ریکارڈ. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, غریبوں کو مار کے کراچی میں ریکارڈ جل جایا کرتے تھے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, پھر بات رہ جائے گی. یہ 3 مطالبے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں مانے گئے. وہ ایسے کہ شمر وہ آ گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شمر کو, آپ مسکرا دیے. یہ تھی آپ کی جرت, آپ مسکرا رہے ہیں. 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا آل رسول پہ. میں کہہ رہا تھا نا, آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. ذلیل نہیں, رب تعالیٰ مسلمانوں کی قربانی چاہتے ہیں. پڑھے نا پارہ نمبر 20, حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. صرف ایمان لانے پہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, آزمائے جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کیا تم نے گمان کر لیا کہ اتنی آسانی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ نہیں, آزمائشیں آئیں گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت, یہ واقعہ نہ میں پڑھ سکا پورا, نہ میں بیان کر سکتا ہوں. اہل رسول پہ 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے اور 10 محرم کو فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا ہے. اور اس حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں. قافلے والوں نے پوچھا, ہم 72 لوگ ہیں, مقابلے میں 5000 کا لشکر ہے, ایسے وقت میں آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنے نانا کا وہ فرمان یاد آ گیا. اچھا حضور کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, ایک سفید داغوں والا کتا میرے آل بیت کا خون پی رہا ہے. وہ یہ شمر, یہ کتا, یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. شمر, اس کو برس کی بیماری تھی. جو برس کی بیماری ہوتی ہے وہ اس بندے کے جسم کے اوپر داغ پڑ جاتے ہیں, کالا جسم ہو, سفید میں سفید داغ پڑ جاتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی خبر سچ ہے, صدق اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. یہ وہ کتا ہے جو اہل بیت کا خون پینے والا ہے.